میں آج اپنے اس اوپننگ کمنٹ میں آپ کو مختصر طریقے سے جو ایک تجارت کے صحیح ہونے کی جو 6 بنیادی کنڈیشنز جو علماء نے بتایا ہے، میں مختصر طریقے سے آج بتاؤں گا۔ یعنی یہ 6 ایسی کنڈیشنز ہیں جو کسی بھی خرید و فروخت میں، بائنگ اینڈ سیلنگ میں، کسی بھی ٹائپ کی تجارت میں یہ ہونا ضروری ہے۔ سب سے پہلے کہ رضامندی ہونا چاہیے، یعنی کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کی رضامندی ہونی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل، اپنے مال کو آپس میں غلط طریقے سے مت کھاؤ، الا ان تکون تجارتا عن تراض منکم، سوائے یہ کہ تم تجارت کرو آپسی باہمی رضامندی سے، میوچول کنسینٹ سے۔ یہ سورہ نساء کی آیت ہے، سورہ 4 آیت نمبر 29۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل مال امرئ مسلم الا بطیب نفسہ، کہ کسی بھی مسلمان کا مال حلال نہیں ہوتا سوائے اس کی رضامندی سے۔ یہ حدیث دارقطنی میں ہے، صحیح الجامع میں اس کی تحقیق ہے، حدیث صحیح۔ اور اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما البیع عن تراض، تجارت تو رضامندی سے ہوتی ہے۔ تو یعنی رضامندی ہونا ضروری ہے، یعنی کہ ایسا نہیں کہ فورس کر کے، گلا دبا کر کے، مجبور کر کے آپ نے تجارت کر لی ہو، تجارت نہیں ہوتی وہ مال حلال ہی نہیں ہوتا یہاں تک کہ باہمی میوچل رضامندی نہ ہو۔ دوسری چیز اس کے اندر جو ہونی چاہیے کہ بیچنے والے اور خریدنے والے کا کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہونا ضروری ہے، یعنی بائی اینڈ سیل کے لیے کمپیٹنس ہونا ضروری ہے۔ یعنی کہ جیسے مثال کے طور پہ آپ سوچو کہ کوئی بچہ اپنے ماں کی پرس لے کے صدقے میں دے دے، بولے کہ بہت غریب ہے، میں نے دے دیا، ماں کی پرس صدقے میں دے دیا، تو یہ کیا اس لینے والے کے لیے صحیح ہو جائے گا؟ یا کوئی بچہ ہے جس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، کسی نے اس کو بیوقوف بنا کر اس سے پیسے لے لیا، تو یہاں پہ سمجھنا ہے کہ کمپیٹنٹ ٹو کانٹریکٹ ہونا چاہیے۔ اس کے بہت سارے دلائل ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا وَابْتَلُوا الْيَتَامَى حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ، یتیموں کو پرکھو یہاں تک کہ وہ نکاح کی عمر یعنی کہ بلوغت، میچورٹی تک نہ پہنچ جائے۔ فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا، اگر تم ان میں سمجھداری پاؤ، فَادْفُعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، تو ان کا مال ان کو واپس لوٹا دو۔ یتیموں کا جو مال ہوتا ہے، جو ذمہ دار ہوتے ہیں، وہ سنبھال رہے ہوتے ہیں۔ تو ہم یہاں یہ دیکھتے ہیں، یہاں پہ کیا دیا ہوا ہے کہ اس کی جو ایج ہونی چاہیے وہ ایج ہونی چاہیے بلوغت کی، اور اس کے بعد بھی اس کے اندر یہ سمجھداری ہونی چاہیے ٹو بی ایبل ٹو ٹیک ڈیسیشنز۔ تو یہ ہو گئی دوسری چیز۔ تیسری چیز، جو بیچ رہے خرید رہے وہ حلال ہونا ضروری ہے۔ یعنی کوئی بولے رضامندی سے تو کر رہے ہیں اور حرام کام رضامندی سے کر رہے ہیں تو تھوڑی حلال ہو جائے گا۔ تو یعنی کہ شراب کوئی رضامندی سے بھی بیچے تو جائز نہیں ہو جائے گا، کہ کنڈیشن صرف رضامندی ایک ہی شرط تھوڑی ہے، حلال ہونا چاہیے، یہ بھی تو شرط ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سنن ابو داؤد میں حدیث صحیح سند سے ہے، ان اللہ اذا حرم علی قوم اکل شیء حرم علیہم ثمنہ، اگر اللہ تعالیٰ، یقیناً اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر کوئی چیز کو کھانا حرام کر دیتا ہے تو اس کی قیمت بھی حرام کر دیتا ہے۔ ہاں، تو یعنی جو چیز کھانا پینا، کنزیوم کرنا، استعمال کرنا حرام ہے، اس کو بیچنا بھی حرام ہے۔ تو جیسے اس کے اندر سارے آبسین مٹیریلز بیچنا، اسٹولن پروڈکٹس بیچنا، سگریٹ وغیرہ، ٹوبیکو، یہ سب بیچنا، یہ سب حرام میں آتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں جب کھانا پینا حرام ہے تو اسے بیچنا بھی حرام ہے۔ اور اس کے اندر انشورنس ہے، مارکیٹنگ، بینکس کے مارکیٹنگ کے کالز کرتے ہیں، کئی بار ہمیں بلیونگ مسلم لوگوں کے کالز آ جاتے ہیں، بولے کہ آپ کے لیے لون اویلیبل ہے، لون دینا چاہتے ہیں۔ ہاں، یہ تو یہ بات بالکل الاؤڈ نہیں ہے، ایسی مارکیٹنگ الاؤڈ نہیں ہے۔ نمبر 4 کہ جو بیچ رہا ہے یا خرید رہا ہے، جو بیچ رہا ہے، بیچنے والا مالک ہونا ضروری ہے، یعنی کہ وہ کسی اور کی چیز نہیں بیچ سکتا، اسی وجہ سے چوری کی چیز بیچنا حرام ہے۔ تو چوری کی چیز خود حرام ہے، وہ بھی ایک پرابلم ہے، لیکن اس کے اندر اونر ہونا بھی ضروری ہے۔ اب اونر ہونے میں کبھی کبھار کوئی اونر نے کسی سیلز مین کو، اپنے سیلز مین کو کہا، اپنے ایجنٹ کو کہا کہ میری طرف سے بیچ دینا، وہ جائز ہے، اس کی پرمیشن ہے۔ نمبر 5 کہ مالک تو ہونا ضروری ہے، ساتھ میں پوزیشن ہونا بھی ضروری ہے، یعنی اس کا پوزیشن ہونا، جو چیز آپ بیچ رہے ہیں آپ کے پاس اس کا پوزیشن ہونا چاہیے، یعنی کہ آپ کے پوزیشن میں، ملکیت میں ہونی چاہیے۔ یہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یحل، حلال نہیں ہے، ربح، نفع حلال نہیں ہے، معلوم تضمن، یہاں تک کہ وہ تمہارے ضمانت میں نہ ہو، یعنی تمہارے پاس پوزیشن ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ پوزیشن نہیں ہے، ڈائریکٹ بیچ رہے ہیں جیسا بعض لوگ کرتے ہیں آج کل۔ ابو داؤد کی حدیث صحیح سند سے ہے، تو انہیں پوزیشن ہونا لازم ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے اذا اشتریت بیعا فلا تبیعہ حتی تقبضہ، کہ جب تم ٹریڈ گڈز خریدو تو انہیں مت بیچو یہاں تک کہ اس کا پوزیشن نہ لے لو۔ مسند احمد میں صحیح سند سے حدیث ہے۔ تو یہ حدیثوں سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا کہ لا تبیع ما لیس عندک، کہ مت بیچو جو تمہارے پاس نہیں ہے۔ تو یہ سب بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جس سے ہم دیکھتے ہیں کہ پوزیشن ہونا لازم اور ضروری ہے۔ نمبر 6 کہ جو چیز بیچ رہے ہیں یا خرید رہے ہیں
واضح ہونا چاہیے، کلیئر ہونا چاہیے، اس میں کوئی ڈھکی-چھپی چیز نہیں ہونی چاہیے، واضح کلیئر کٹ۔ تو غرر، انسرٹینٹی، دھوکہ دہی یہ ٹائپ کی چیز نہیں ہونی چاہیے کہ کیا چیز میں بیچ رہا ہوں، کچھ تو ہے ڈبے کے اندر، وہ میں بیچ رہا ہوں، ایسے تھوڑی الاؤڈ ہے۔ واضح ہونا چاہیے، اس کے کئی سارے دلائل، بخاری کی کئی ساری حدیثیں ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کئی سارے ٹرانزیکشن جو اس زمانے میں ہوتے تھے، ان کو حرام قرار دیا، کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر واضح نہیں ہوتا تھا کہ کیا بیچے کیا خریدے۔ اس کے نا ایک ٹائپ کی دھوکہ دہی ہے، آپ دیکھ رہے ہو کہ شریعت میں، اسلامک لاء میں، یعنی مین مقصد یہ ہوتا ہے کوئی کسی پہ ظلم نہ کرے، کسی کا ناحق پیسہ نہ لے، اور اس سے کیا ہوتا ہے، جھگڑے ہوتے ہیں، پیسے کی وجہ سے جھگڑے ہوتے ہیں، گلے کٹتے ہیں، جنگیں ہوتی ہے، یہ سب چیزیں اکثر پیسے پہ جا کے رک جاتی ہے، اور پیسے کا معاملہ یہ سب سے بڑا فتنہ بھی ہے اس امت کے لیے۔ تو چلیے میرے اس اوپننگ کمنٹ کے ساتھ ہم سٹارٹ کرتے ہیں آج کی سٹریم، اور فرسٹ گیسٹ کو ہم لے رہے ہیں